میرا نام ڈاکٹر محمد ایاز ہے. میں لائف اسٹاک اینڈ پولٹری پروڈکشن کے سیکٹر کا ایک ریسرچ سائنٹسٹ ہوں اور ایک لمبے عرصے سے چکن پروڈیوسرز کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہا ہوں. میں اس حوالے سے کمرشل چکن پروڈکشن کے حوالے سے جو ایک سیریز آف لیکچرز کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس ضمن میں آج ہم برائلر فارم کنسٹرکشن، برائلر کا ہاؤس جو ہے، برائلر کا فارم کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آج ہم برائلر فارم کی بنیادی ضروریات اور اس کے جو کنسیپٹ ہے اس پر بات کریں گے، اور پھر اگلے لیکچر میں ہم فارم ڈیزائن اور اس کے انٹرنل ڈیٹیل پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ایک مت جو برائلر کے حوالے سے ہے، جو برائلر جو گوشت والا جو 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 برڈ ہے، جو مرغی ہے گوشت والا، جس کو عام زبان میں ہم برائلر کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں بہت سی متس ہیں، ایسی عوام میں ایسی باتیں مشہور ہیں جن میں زیادہ تر جن کی کوئی سائنٹیفک حیثیت نہیں ہے، تو جو زیادہ تر ایسی باتیں ہیں جو کہ ایسے لوگوں کی اپنی ذاتی خیالات پر مبنی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی خالص مرغی نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی آمیزش ہے اس طرح کی کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا جلدی موٹا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ اس طرح کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہارمونز یا اس طرح کی چیزیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں، جو جن کی اجازت نہیں ہے خوراک کے حوالے سے ان کو ملانے کی، وہ اس طرح کی چیزیں کھلا کے پیدا کیے جاتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. دراصل برائلر یہ جو گوشت والا چکن ہے، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. ایک اس کی جینیات، اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کی جینیات ایسے رکھی ہے کہ اس کو آپ مینیپولیٹ کرتے رہیں تو اس کی پروڈکشن اور اس کی جو ہے نا کیپیسٹی کو بڑھا یا کم کیا جا سکتا ہے. تو سائنسدان اس پہ اس کی جینیات جو ہے اس پر اس کی مینیپولیشن پہ مستقل لگے رہتے ہیں اور اپنی مرضی کے جو رزلٹ ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو یہ جینیات ہے جو جسم کے نظام کو کنٹرول کرنے کا قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے جو جسم کے اندر موجود ہے اصل. اور دوسرا اس کا ہے خوراک کے جینیات اور جینیات کو ایسے اکٹھا کیا جاتا ہے سائنسی طریقہ کار سے اور لمبے عرصے کی محنت اور تحقیق کے بعد کہ جسم کا میٹابولزم جو ہے، جسم میں جو خوراک کی پروسیس کرنے کا، ہضم کرنے کی جو اور جذب بدن بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کو زیادہ کو حاصل کرنے میں ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ خوراک ہوتی ہے. خوراک اس طریقے سے سائنسی بنیادوں پر بنائی جاتی ہے جس میں کہ پروٹین اور جو اس کے لیمیات جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو کاربوہائیڈریٹ ہیں، اور جو اس کے فیٹ ہیں، اور جو اس کی انرجی لیول ہے، اس کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ وہ چوزہ جس کی جینیات کو بہت امپروو کر لیے گئے ہیں، جب وہ یہ خوراک کھاتا ہے تو یہ خوراک سے اس کے جسم کا نظام اتنا تیزی سے کام کرتا ہے کہ اس خوراک کو جذب بدن بنانے میں وہ ایک عام دیسی چوزے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے. اس طرح یہ وہ وزن، وہ گوشت جو ایک دیسی چوزہ 6 مہینے میں حاصل کرے، شاید 6 ہفتے میں یا اس سے بھی کم حاصل کرے.
یہ اس کی بنیادی سائنس ہے، اس کے پیچھے کوئی متھ یا کوئی ایسی چیز کارگر نہیں ہے۔ اچھا، فارم کیا ہے؟ فارم فارم ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم برائلر کو یا یہ گوشت والے چکن کو ہم وہ ساری ضروریات جو اس کو چاہیے اس تیزی سے گوشت بنانے کی فیکٹری کو جو ضروریات چاہیے اس کے حصول کے لیے ہم ایسی بلڈنگ بناتے ہیں، ایک ایسا شیڈ بناتے ہیں جس میں اس کی ان ساری ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ وہ کون سی ضروریات ہیں؟ اس میں ایک تو درجہ حرارت ہے، ٹیمپریچر، جو برڈ کو چاہیے ٹیمپریچر۔ برڈ کا جو ہے 30 ڈگری تک، آپ سمجھ لیں 25 سے 30 یا 20 سے 30 کا جو ٹیمپریچر ہے، یہ برڈ کے سسٹم کو اور اس کی کارکردگی کو وہ سوٹ کرتا ہے۔ تو اس ٹیمپریچر کو حاصل کرنے کے لیے ایک بلڈنگ چاہیے جہاں پر اس ٹیمپریچر کو مستقل بنیادوں پر کنٹینیوس متواتر حاصل کیا جا سکے۔ دوسرا اس میں ہوا چاہیے۔ ہوا چونکہ برڈ بہت تیزی سے وزن کرتا ہے، بہت تیزی سے بڑا ہوتا ہے، تو اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آکسیجن چاہیے، اس کو برڈ کو آکسیجن چاہیے، عام حالت کے مقابلے میں زیادہ آکسیجن چاہیے۔ وہ زیادہ آکسیجن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا بلڈنگ پکا رہے ہیں جس کے اندر ہم برڈز کو رکھ کے تو آکسیجن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اس میں کوئی ایسا سسٹم لگا سکیں، ایسی ضروریات اس کی برابر کریں تاکہ اس کی ریکوائرڈ آکسیجن، مثال کے طور پر ایک مختلف ٹیمپریچر پر برڈ کی آکسیجن کی ضرورت مختلف ہوتی ہے، لیکن اگر ہم فرض کریں کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر ایک جو ہے نا جو برڈ جو ہے اس کو 1 kg کے برڈ کو وہ کیوبک فٹ ہوا پر منٹ چاہیے۔ اگر ہم یہ ہوا اس کو مہیا کر سکیں تو اس کا جسم کی بڑھوتری اور اس کے باقی نظام ٹھیک چلیں گے اور وہ کسی بیماری یا سٹریس کے بغیر وہ جلدی بڑا ہوگا۔ لیکن اگر ہوا اتنی اس کو مہیا نہیں ہوگی تو لا محالہ اس کے سسٹم میں مسائل آئیں گے اور اس سے پھر کئی بیماریاں جائیں گی۔ تو یہ ہوا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح نمی جو ہے جس کو ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں، اس کی بھی ایک سرٹن جو ہے نا یعنی 60% تک، جس کو ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کہتے ہیں، اس کو 30 سے 60% کے درمیان چوزا بہت کمفرٹیبل رہتا ہے، برائلر چوزا، اور وہ وزن اور خوراک کا استعمال بہت صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ اسی طرح پانی جو اس کی ضرورت ہے بہت زیادہ، تو جنرلی جتنی خوراک چوزا کھاتا ہے اس سے ڈبل پانی پیتا ہے۔ تو اب اس کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا پانی چاہیے، تو اس پانی کو مستقل بنیادوں پر اس کا انتظام کرنے کے لیے بھی ایک فارم کے اندر ہمیں سسٹم لگانا ہوتا ہے جس سے کہ اس کو پانی ملے۔ اچھا، اب یہ چیزیں جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی بلڈنگ چاہیے ہوتی ہے کہ جس میں ہم یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے ذکر کیا اس کی چوزے کی ضروریات ہیں اس کو چوزے کو مہیا کرنے کے لیے ایک ہمیں بلڈنگ چاہیے۔ اب اس بلڈنگ کی جو بنیادی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم کنسٹرکشن اور اس کے ڈیزائن پہ بات کریں، اس بات یہ بہت ضروری ہے کہ فارم کی سلیکشن، پولٹری فارم کی سلیکشن، برائلر فارم کی سلیکشن جب آپ کرنا چاہیں تو اس میں چند بنیادی چیزوں کا ہونا کا ذہن میں ہونا اور آپ کو اس کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔
سے پہلے یہ ہے کہ آپ کس قسم کی فارم ڈیزائن آپ کی ضرورت ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ آپ کا جو پولٹری فارم ہے اس کے پولٹری فارم کئی ڈیزائن کے ہوتے ہیں اور کئی سسٹم اس میں آپریٹ ہوتے ہیں. تو کچھ اس میں بنیادی طور پر ایک دو بنیادی سسٹم پر یہ بنائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ جس میں کہ پازیٹیو پریشر ہوا کو دیا جاتا ہے تاکہ ہوا کو پریشر کے ساتھ اندر داخل کیا جاتا ہے، اور دوسرا نیگیٹو پریشر جس میں کہ ہوا کو نیگیٹو پریشر کے تھرو باہر نکالا جاتا ہے اور اس طرح تازہ ہوا اندر اس کے ویکیوم کے جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو کول کرنے کی تازہ ہوا ہوتا ہے. تو ہوا تازہ ہوا کے انتظام کے لیے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اور ایک جنرلی جو فارم ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں جس کو اوپن سائٹڈ کہتے ہیں، اور جو سمپلسٹ فارم ہے بالکل سمپل فارم اس کو وہ بھی ہے اس کی شکل میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو بنیادی چیزوں کو جب آپ ذہن میں لاتے ہیں تو ایک تو ڈیزائن آپ نے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی اس کی جگہ کیسی ہو، اور پھر روڈ اور بجلی اور پانی کی سہولت اس میں بنیادی اس کی ضروریات ہیں ان کو